میرے ایک دوست نے بتایا کہ میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا، سارا دن گھر پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور ہمسایوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جی، آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہیں، وہ کہاں گیا؟ اور دوسرا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان، بڑا کرم ہے، ہم ہمسایوں سے نمک کیوں مانگ رہے ہیں؟ میری ماں نے ہنس کر کہا، تم پہلے نمک لے کر آؤ، میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میں برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ ہمارا ہمسایہ بہت غریب تھا، اس کا دروازہ تک ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کنڈی بجائی، خاتون خانہ باہر آئی۔ میں نے اسے سلام کیا اور بتایا، میں آپ کے ہمسائے خواجہ صاحب کا بیٹا ہوں، لندن سے آیا ہوں، میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجئے۔ خاتون کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، وہ اندر گئی اور چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹا، امی کو میرا سلام کہنا، اور پھر کہنا آپ کو اگر مزید بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ منگوا لیجئے گا، میرے پاس آج فریش بھنڈیاں ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نمک لے کر آ گیا۔ میں والدہ سے بہت ناراض تھا کہ مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھ کر کہا لگایا اور میرے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا، یہ لوگ غریب ہیں، یہ روز مجھ سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں۔ ان کے بچے شروع میں جب ہماری بیل بجاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتی رہتی ہوں، کبھی نمک مانگ لیتی ہوں، کبھی مرچ کے لیے کسی کو بھجوا دیتی ہوں، اور کبھی دوپٹہ، چادر یا بالٹی مانگ لیتی ہوں۔ میرے مانگنے کی وجہ سے یہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دھڑک لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی اماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا۔ میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار ترین سبق دیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنے غریب ہمسایوں کا، رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو۔ غریب ہمسایوں سے، رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو، اس سے ان کی انا کی بھی تگڑی رہتی ہے اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھجوا دیا۔ میں گوشت کا ڈونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ کر لے آیا۔ اس رات مجھے طویل عرصے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی۔ یہ کیا شاندار واقعہ اور بے مثال سبق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھل گئے۔ میرے والد صاحب بھی اپنے دوستوں سے تمباکو اور حکے کے لیے گڑ منگوایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب ان کا حکا عملاً بند ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں 10-15 کلو تمباکو ہر وقت رہتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مزید منگواتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے اس عجیب و غریب شوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میرے دوست بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اکیلے بھی ہیں اور یہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے، مجھے تمباکو پہنچانا ان کی زندگی کی واحد ایکٹیویٹی ہے۔ میں نے فون کر کے فرمائش کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بہانے اسلام آباد آتے ہیں، میں انہیں ڈاکٹروں کو دکھا دیتا ہوں، 2-3 دن ان کی خدمت کرتا ہوں، واپسی پر انہیں جوتے اور کپڑے بھی لے کر دیتا ہوں، اور ہم 1-2 دن ہنس کھیل بھی لیتے ہیں۔ مجھے اس وقت والد کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے نمک کا واقعہ سنا تو مجھے والد، تمباکو اور ان کے سارے پینڈو دوست یاد آ گئے، اور پھر میں دیر تک سوچتا رہا
हमारी बुजुर्ग नस्ल कितनी शानदार और वसीउल कल्ब थी। ये किस तरह लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखती थी, जबकि हम तकसीम दर तकसीम नस्ल हैं। हमारा अपनी ज़ात के साथ भी ताल्लुक़ टूट चुका है। लाहौर में मेरे एक दोस्त रहते थे, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। मैं जब भी उनसे मिलने जाता था, वो किसी न किसी रेस्तोरां में दावत करते थे। 10, 15, 20 लोगों को इनवाइट करते थे और आखिर में बिल हमेशा अपने किसी न किसी गरीब दोस्त से दिलाते थे। मुझे उनकी ये हरकत बहुत बुरी लगती थी। मैं सोचता था ये क्या चवल हरकत है। वो बेचारा हमारे सामने मोटरसाइकिल या रक्शे पर आया और शाह साहब ने उसे 10-15 हज़ार रुपये का बिल ठोंक दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें इंतहाई खुशहाल बना रखा है। उन्हें कम अज़ कम ये चवल तो नहीं मारनी चाहिए थी। मैं कई बरस तक शाह साहब की इस हरकत पर कुटता रहा, लेकिन फिर एक दिन शाह साहब पकड़े गए। मैं वाशरूम में था, शाह साहब भी अपने गरीब दोस्त को पकड़कर वाशरूम में ले गए। वो दोनों नहीं जानते थे मैं अंदर उनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ। शाह साहब ने अपने गरीब दोस्त की ठोड़ी को हाथ लगाया और उससे कहा, यार हम्माद, बाहर मेरे दोस्त हैं, ये मुझे बिल नहीं देने देंगे, तुम ये पैसे रखो और जब वेटर बिल लाए तो तुम बिल पकड़कर ज़बरदस्ती अदा कर देना। अगर मेरे दोस्त जिद करेंगे तो मैं उनसे कहूँगा ये दावत हम्माद की तरफ से थी, लिहाजा बिल यही देगा, प्लीज़ मेरा पर्दा रखना। हम्माद ने आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी की, शाह जी आप पैसे रहने दें, बिल मैं दे दूँगा। शाह साहब ने दोबारा उसकी ठोड़ी को हाथ लगाया और मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, हम्माद प्लीज़ तुम ये रकम उधार समझ कर रख लो, लेकिन बिल इसी से अदा करो। और इसी के साथ ही रकम उसकी जेब में डाल दी। वो दोनों वहाँ से निकल गए तो मैं भी आंखें साफ करता हुआ बाहर आ गया। दावत के आखिर में जब बिल आया तो सब ने ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर दिया, मैं दूंगा, मैं दूंगा। लेकिन शाह साहब ने हस्ब आदत ऊंची आवाज़ में कहा, यह बिल हम्माद देगा। ये चौधरी साहब से मिलना चाहता था, लिहाजा इसे अब इस मुलाकात की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। और साथ ही हम्माद ने बिल पकड़ लिया। मैंने ये वाक़या बाद बेशुमार लोगों को सुनाया और हर बार उनसे दरख्वास्त की कि आप जब भी अपने पुराने और बचपन के दोस्तों से मिलें, शानदार खाना मंगवाएं और जब बिल की बारी आए तो बिल उठाकर अपने सबसे गरीब दोस्त के हवाले कर दें और साथ ही मेज़ के नीचे से उसे रकम पकड़ा दें। इससे उसका भरम भी रह जाएगा, दोस्तों में उसकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपका उसके साथ ताल्लुक़ भी इंशाअल्लाह बहुत गहरा हो जाएगा।